22 न्यूज़ पे प्रोग्राम वजाहत और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद रज़ा भट्टू। नाज़रीन, हदीस पाक का मफ़हूम है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। नाज़रीन, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ सफाई के क्या मसाइल हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हैं, इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौरूफ़ तजिया नगार जनाब प्रोफेसर अब्बास अली आरफी साहब, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब आबिद हुसैन कंबोज साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं। तो सबसे पहले हम अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ जनाब प्रोफेसर अब्बास अली आरफी साहब से करते हैं। जी आरफी साहब, बताइएगा सफाई के मामले में शहरियों के हकूक़ क्या हैं? क्या हम सब शहर और गिरदोनवा को साफ़ करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ जावेद रज़ा भट्टू साहब, सबसे पहले मैं सिटी 22 की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमेशा की तरह मोहब्बतों का इजहार करते हुए हमें मौका फराहम किया कि हम इस चैनल के ज़रिए अरबाब इख्तियार तक अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें, और ये बड़ा अच्छा एक ज़रिया भी है। तो आपने अभी ये सवाल पूछा है कि शहरियों के क्या हकूक़ हैं और शहर को साफ़ रखने में जो शहरी जो हैं उनका क्या किरदार है। तो इस हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि शहरियों के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। अगर हमारे जो शहरी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, अपने फ़राइज़ को निभाएं, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे जो सफाई के मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकते हैं। मैं यहाँ पर सेंटेंस बोलना चाहूँगा कि हमें सफाई करनी नहीं है बल्कि सफाई रखनी है। तो हमें चाहिए कि हम खुद अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें, क्योंकि हमारे मुल्क की हालात भी अगर आप देखें तो वो भी इसी बात का तकाजा करते हैं कि हम शहरियों को चाहिए कि हम शहर को, अपने गिरदो नवा को, अपने गली मोहल्लों को, अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने में हम अपना किरदार अदा करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि शहरियों को खुद चाहिए कि वो ऐसा से जिम्मेदारी करें। और इसके लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं कि तालीमी माहौल में भी हमें इस बात का दर्स देना होगा, असातिज़ा को इस बात को समझना होगा, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो जनरेशन है, वो इस बात को समझ सके कि सफाई की हमारे माशरे में क्या अहमियत है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहूँगा, वाकई हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर है, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में तब्दीली का नारा तो लगाया गया है लेकिन शायद उस लिहाज से तब्दीली नहीं आ सकी। इसकी एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगा जावेद रज़ा भट्टू साहब कि एक पार्क में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे, काफ़ी स्कूल्स के बच्चे वहाँ पर इकट्ठे थे। और एक मैंने स्कूल वहाँ पर ऐसा देखा कि जिसके बच्चों ने वहाँ पर उस पूरे पार्क में जो एक साइड पे जिस जगह पे वो बच्चे मौजूद थे, मैंने देखा कि एक स्कूल के बच्चे जो हैं उन्होंने सबने एक लाइन बना के तो वहां पर रैपर्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यकदम से कि ये कौन से बच्चे हैं। मैंने फिर दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये एक स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल के बच्चों ने ये बताया कि हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि क्यों ना हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और खुद अपनी मदद आपके तहत उन्होंने किसी को नहीं कहा। वो चूंकि पब्लिक प्लेस है, पार्क जो है, वहां पर वो गए हैं तो उन्होंने वहां पर जाके रैपर उठाना शुरू कर दिए। तो मैं ये समझता हूं कि एजुकेशनल सिस्टम जो है हमें निसाब में सफाई निस्फ ईमान है, जैसे आपने बातें की, इस तरह की बातें जो है वो किस तरह से हमने अपने माहौल को साफ रखना है, ये निसाब में भी चीजें शामिल होनी चाहिए। सर आप ये बताइए कि जो इंतजामिया है इस हवाले से, कि उसको भी वो अपनी जिम्मेदारियां तो अदा करे ही करे, साथ साथ जो है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए उसको भी कोई किरदार अदा करना चाहिए। कोई ऐसी कोई ऐसे सेमिनार का इनेकाद करना चाहिए जिससे माशरे में लोगों को जो है समझ आ सके कि सफाई की अहमियत क्या है। जी मियाँ साहब, बिल्कुल बात उसी में आती है कि अगर निसाब में हमारे ये सफाई के हवाले से अगर कोई कोर्स जो है वो शामिल कर दिया जाए, कोई मजमून शामिल कर दिया जाए, कोई सबक शामिल कर दिया जाए,
تو اس سے بھی کافی اویئرنیس ہوگی. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے شہر میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سیمینارز کرے, اور جو انتظامی افسر ہے, کسی بھی شہر کا انتظامی افسر ہے, اس کو چاہیے کہ وہ گلی محلہ میں ایک کلسٹر سینٹر بنائے, وہاں کے لوگوں کو, کمیونٹی کو اکٹھا کرے. کونسلر حضرات جو ہیں, سابقہ کونسلر حضرات جو ہیں یا نمبردار حضرات جو ہیں, ان کو اکٹھا کیا جائے, جو کمیونٹی کے ممبرانز ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, تو اس طرح سے لوگوں کی ٹریننگ, لوگوں کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دوسرے معزز مہمان عابد حسین کمبوز صاحب جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی موجود ہیں. میں ان کی طرف آؤں گا اور ان سے سوال کروں گا. عابد صاحب بتائیے گا, صفائی کی اس وقت جو کیا صورتحال ہے اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جی میاں جبیر صاحب, آپ عارف والا میں یا کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر جا نظر آئیں گے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کے لیے کوئی ملازم رکھا ہی نہیں گیا, مشینری نام کی نہیں ہے, کوئی اس کا شہر کا پرسان حال نہیں ہے. جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نظر آئیں گے, ان کی وجہ سے بیماریاں بھی بہت پھیل رہی ہیں. اگر کسی اعلیٰ حکام سے یا کسی انتظامی کے آدمی سے اس بارے میں بات کی جائے تو سوائے آپ کو تسلی دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. عابد صاحب, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظامیہ جو ہے وہ اپنی جو ہے فرائض کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں کر رہی؟ جی بالکل. جو بھی افسر نیا آتا ہے وہ سوائے دفتروں میں بیٹھ کے احکامات جاری کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے. صرف دفتروں میں بیٹھے ذمہ داریاں لگا دیتے کہ یہ ہو گیا, وہ کر دیا ہم نے, یہ کر دیں گے, ہم شہر کو صاف کر دیں گے, لیکن عملی طور پر اس کا کہیں پہ آپ کو کوئی مظاہرہ نظر نہیں آئے گا. اچھا عابد کمبوز صاحب, یہ بتائیے گا کہ انتظامیہ تو مطلب وہ اپنا کردار ادا کر رہی, لیکن یہ جو بڑے بڑے انبار آپ بتا رہے ہیں, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اس میں شہریوں کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ بھی اس کو کنٹرول, جگہ جگہ پہ وہ کوڑا کرکٹ کو رکھنے کے لیے انتظامیہ نے کچھ جگہ بنائی ہوئی ہے. اگر اسی جگہ پہ کوڑے کو رکھا جائے تو وہ ڈیلی بیس پہ یا ویکلی بیس پہ آ کے اٹھاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ شہریوں کو بھی اپنی جو ہے ذمہ داریاں ایسے طریقے سے نبھانی چاہیے؟ جی بالکل, اس میں شہری بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہر کو, اپنی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں. لیکن جہاں تک یہ کوڑا کرکٹ کے مخصوص جگہ کی بات ہے, وہاں پہ آپ کو پورے شہر میں کسی جگہ پہ بھی کوئی کوڑا دان یا کوئی ایسی جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ گورنمنٹ نے کہیں, کوئی انتظامیہ نے کہیں انتظام کیا ہو کہ لوگ آئیں اس جگہ پہ کوڑا رکھیں اور انتظامیہ کے لوگ آئیں ان سے اٹھا کے لے جائیں کہیں جگہ پہ, مناسب جگہ پہ اسے ویسٹ کریں. لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے سوائے شہری جو ہے نا وہ. میں عابد کمبوز صاحب کی میاں صاحب بات کو آپ بالکل, ہمارا جو ہے ٹائم بھی میرے شارٹ رہ جاتا ہے, تو میں آپ سے بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں اسی حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ شہریوں کے لیے اس وقت جو ہے صفائی کے حوالے سے سب سے بڑا ایشو کیا ہے, اور شہریوں کو اس حوالے سے کن کن مشکلات کا سامنا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عملہ جو ہے یا انتظامیہ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا میاں صاحب, یہ بڑا اچھا یہ آپ نے کوشچن کیا, اور قدرتی طور پر آپ نے یہ مجھ سے یہ کوشچن پوچھ لیا ہے. ابھی یہ مجھے میرے پرسنل سیل فون پہ ابھی کچھ لوگ مجھے یہ لائیو دیکھتے ہوئے بھی مجھے میسیجز بھی کر رہے ہیں, کہ بلکہ اس میں کچھ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران کے میسیجز بھی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ عارفی صاحب, بلکہ ایک نے تو لکھا ہے ہاتھ تھولا رکھنا. تو بھئی ہم نے تو میاں صاحب دیکھیں, ہم نے تو بات کرنی ہے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کی بات کرنی ہے, ہم نے شہریوں کے حقوق کی بات کرنی ہے. ہماری تو ہم نے تو جو دیکھنا ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے. تو باقی جہاں تک آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ شہر میں جو صفائی کا کیا ایشو ہے, تو ایشو بہت زیادہ ہے. میاں جاوید رضا بھٹو صاحب, یہ جیسے ابھی میرے معزز دوست عابد کمبوز صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ شہر کا شہر جو ہے نا, یا شہروں کے شہر جو ہے نا, وہ فلت ڈپو بن چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے اور سابقہ حکومتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں
تو ہماری جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے سارے کے سارا پیسہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں لگایا ہے. آپ اگر دیکھیں اگر کسی بھی حکومت کی بات کریں تو انہوں نے لاہور پہ زیادہ پیسہ لگایا. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی ہے وہ لاہور شہر اور باقی فیصلہ آباد اور بڑے شہروں میں یہ بنائی گئی ہے. اتنا پیسہ لگانے کے باوجود بھی ابھی تک مسائل تو لاہور کے بھی حل نہیں ہوئے. بڑے شہروں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی تو صورتحال ابھی تک جو ہے وہ کنٹرول میں نظر نہیں آ رہی. نہیں میاں صاحب, اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے کہ لاہور شہر میں کافی حد تک صفائی کے معاملات جو ہے نا وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑے بہتر ہو چکے ہیں. آپ اگر یہ دیکھیں یہ عید قربان کی اگر آپ بات دیکھیں تو اس میں موجودہ حکومت نے بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں ماشاءاللہ, تجزیہ کرتے رہتے ہیں, مختلف چینلز پہ بھی آتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ویسٹ مینجمنٹ ہے یا جو آئے ہیں پی ایچ اے ہے, ان کو چھوٹے شہروں میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا یا ان کو یہاں لانچ نہیں؟ چھوٹے شہروں کی طرف تو یوں سمجھیں کہ جیسے توجہ ہی نہیں ہے, ان کو تو شہر سمجھتے ہی نہیں ہے. جی بالکل, یہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ چھوٹے شہروں سے شروع سے جو ہے وہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب کہ جو بلدیہ کا عملہ جو ہے, اگر ہمارا جو انتظامی آفیسر ہے, اگر ہمارے آفیشلز بہتر ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آٹومیٹکلی جو فرائض میں غفلت برتنا جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. اگر فرائض میں غفلت برتنے والے ملازمین کو جیسے جاب سے ڈسمس اگر کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے سخت ان کو سزائیں دی جائیں, جرمانے کیے جائیں, ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پر کافی. بتائیے گا یہ کس جگہ سے آ کے خرابی پیدا ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں لوکل سطح پہ انتظامی آپ ڈسمس کہہ رہے ہیں, تو کیا اعلیٰ سطح سے جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ درست ہیں آپ کی نظر میں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی میاں صاحب یہ بات کی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں ایک معاملہ جو ہے شاید اس کی طرف کسی کی بھی ابھی تک جو ہے نا اس کی طرف سوچ نہیں جا سکی. ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ حکومت جو ہے, موجودہ حکومت جو ہے یا سابقہ حکومتیں جو ہے وہ ٹریننگ جو انتظامی افسران ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, ان کو چھوٹے شہروں میں تعینات کر دیتے ہیں اور وہ اپنی ٹریننگ پورا, جب تک ان کی ٹریننگ پوری ہوتی ہے وہ شہر کا بیڑا گرک ہو چکا ہوتا ہے میاں صاحب. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ پہلے جو انتظامی افسران ہیں ان کو تعینات کرتے وقت ان کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دیں. ان کی ٹریننگ پہلے کے کروا کے ان کو فیلڈ میں نہیں بھیجا جاتا؟ جی پہلے تو یہی تھا, لیکن کچھ شہروں میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ شہروں میں بالکل یہ نئے جو آپ کہہ لیں کہ پی ایم ایس کیا جنہوں نے, یا ان کو کہہ لیں کچھ افیسرز ایسے تعینات کر دیے کہ ابھی ان کی کوئی ٹریننگ بھی ابھی نہیں ہوئی, ٹریننگ کے بنا ہی ان کو فیلڈ میں بھیج دیا جاتا ہے. بہت شکریہ, آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. میں عابد کمبوز صاحب کی طرف آؤں گا. عابد کمبوز صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ناقص انتظامات ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی, انہیں بہتر کرنے کے لیے انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اس طرح ذمہ داری سے آنکھیں بند کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ذمہ داری افسران سے لے کر نچلے عملے تک سب اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو ہی یہ مسئلہ حل ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ افسر ہے, انتظامی امور چلانے والا ہے, فرض کرے تحصیل لیول پہ ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے لیکن نیچے والا جو عملہ ہے وہ کام نہیں کر رہا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر افسر آرڈر دے اور اس کے نیچے جو عملہ ہے وہ کام نہ کرے صحیح طرح؟ جی, میں وہی ابھی اپنے معزز میرے محترم دوست ناصر عافی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ہمارے شہر کی بدقسمتی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ نئے ٹریننگ آفیسرز کو تعینات کیا جاتا ہے اور وہ اپنی ٹریننگ نہ ہونے کی, تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو احکامات یا اپنی جو ان کی انتظامیہ پہ گرفت ہونی چاہیے ان کی وہ گرفت نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اگر ان کی گرفت ہو اپنے عملے پہ تو یہ مسائل, میرا خیال ہے کہ وہ یہ والے مسائل آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئیں گے. جی, عارف صاحب بتائیے گا, سننے میں آیا کہ بلدیہ کا جو عملہ ہے, انتظامیہ کا جو عملہ ہوتا ہے وہ ایک عرصہ سے باثر افراد کے گھروں کے کام کرنے میں زیادہ ترجیح دیتا ہے, گھروں میں تعینات کیا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اچھا میاں صاحب, یہ میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کوشچن کرنے کی داد دیتا ہوں
کہ یہ کوشچن ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نے بڑا ورک کیا اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے آپ کی بھی. آپ اینکر پرسن ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے ان مسائل پہ بھی. واقعتاً کچھ بااثر افراد ہیں جن کے گھروں میں ابھی تک جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بلدیہ کا عملہ جو ہے ان کے گھروں میں تعینات ہے میاں صاحب, اور یہ بڑے مسائل ہیں اور یہ ہماری جو انتظامیہ کی یہ ناکامی کی وجہ ہے. اور یہ وہ اتنے تگڑے لوگ ہیں کہ یہ کوئی بھی افسر آتا ہے وہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالتا. اور آپ یہ دیکھیں یہ چند آپ یہ دیکھیں کہ افسران جو ہے وہ کرپٹ ہوتے ہیں. اگر آپ یہ پچھلے دنوں میں دیکھیں تو وہ ایک نوید سیلانی نام کا جو ہے آپ یہ دیکھیں ایک سی او جو عارف والا پہلے تعینات رہا, پہلے پاک پتن تعینات رہا, پھر عارف والا تعینات رہا, اور وہ شاید اس نے ایم پی اے سے شادی بھی کی ہوئی تھی, نکاح کیا ہوا تھا, اب پھر وہ دپال پور میں تعینات ہو گیا. تو اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بیوی جو ایم پی اے ہے اس نے, میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس بیوی کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ اس نے اپنے خاوند کو کرپٹ ہونے کی وجہ سے, عمران خان کے ویژن کے منافی ہونے کی وجہ سے اس سے ڈائیورس لے لی. اس نے کہا میں اس بندے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, یہ میرے نام پہ کیوں پیسے لے رہا ہے, یہ میرے نام پہ کیوں رشوت لے رہا ہے. تو میاں صاحب آپ مجھے بتائیں جب یہ چیف آفیسر بلدیہ جو ہیں جب یہ اس طرح کے کرپٹ ہوں گے تو ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا, ہمارے ملازمین کیسے کام کریں گے؟ یہ ناممکن ہے میاں صاحب. اس وجہ سے اس قسم کے مسائل ہیں کہ جب اس قسم کے میاں صاحب میری بات ذرا ایک لفظ میرا صرف کہ جب اس طرح کے چیف آفیسر تعینات ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کہنا کون سا سویپر مانے گا, ان کا کہنا کون سا سینیٹری انسپیکٹر مانے گا. یہاں پر آپ ذرا بازار ہمارے شہروں کی گلیوں میں تو آپ ذرا جائیں, آپ ذرا اگر غور کریں گے, اگر آپ غور کریں تھوڑا سا, اگر آپ غور کریں میاں صاحب جا کے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر سیوریج کے ڈھکن ہی غائب ہیں. یہ سیوریج کے ڈھکن تک نہیں یہ پہنچا سکتے لوگ بیچارے. آپ یہ دیکھیں ایک قبولہ شہر ہے جو بڑا تاریخی شہر ہے, قبولہ ہیر رانجھے کی تاریخ ہے اس میں. آپ اگر غور کریں کہ وہاں پر لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ وہاں پر صفائی کے ناقص انتظامات ہیں, تو جب لوگ یہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اپنے حقوق کے لیے میاں صاحب تو پھر ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ میں بھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کپولہ میں جو ہے روڈ بلاک کیا ہوا تھا, لوگ چلا رہے تھے, ان کے ہاتھ میں فلیکسز پکڑی ہوئی تھی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک بھی وہ معاملہ جو ہے وہ جو کا تو ہے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. کیا ہماری انتظامیہ کے ساتھ ساتھ اوورآل جو ہماری گورنمنٹ ہے, جو اعلیٰ افسران ہیں, وہ سو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ عارف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ اگر اس طرح کے چیف آفیسر یا اس طرح کام تعینات ہوں گے تو پھر اس کا حل کیا ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ جس طرح سے یہ ایم پی اے جو پاک پتن کی مخصوص نشست کی جو ایم پی اے ساجدہ اقبال جو ہے, انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے انہوں نے طلاق لے لی ہے کہ میرا نام کیوں استعمال کیا, میرے نام پہ رشوت کیوں لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے ویژن پہ اپنے خامن کو چھوڑ دیا. اور اگر پورے پاکستان میں اگر اس وطن عزیز میں عمران خان کے ویژن کو اگر لاگو کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی آفیسر کی, کسی چیف افسر کی, کسی اسسٹنٹ کمشنر کی جرات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عملے سے یا کسی دوسرے لوگوں سے وہ رشوت لے لے, ان سے پیسے لے لے, اور وہ افیسر جو بھی کام کہے گا انشاءاللہ تعالی اس کے کہنے کے مطابق کام ہوگا. یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ عمران خان صاحب کا ویژن بڑا صاف ہے, نیا پاکستان, تبدیلی کا نعرہ جو ہے لگا ہے, لیکن 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک یہ جو صورتحال حالیہ 2-4 دن پہلے قبولہ شریف کا آپ تذکرہ کر رہے تھے, وہاں پہ لوگ احتجاج صفائی کے امور پہ بھی توجہ نہیں دی جا رہی, جو انتظامی امور چلانے والے لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. تو پھر آدھا ڈیوریشن گزر گیا ہے, اس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا, اس ویژن کو اپنایا کیسے جائے گا, کون عمل کروائے گا اس پر؟ اچھا, یہ بڑا اچھا یہ بھی آپ نے کوشچن کیا ہے میاں جاوید رضا بھٹو صاحب. اصل میں پوری گورنمنٹ جو ہے وہ نا تجربہ کار ہے, کچھ لوگ نا تجربہ کار ہیں, اور اس بات کا اعتراف وزیر اعظم عمران خان بھی بار بار میڈیا پہ آ کے کر چکے ہیں کہ ہمیں بعض باتوں کا پتہ نہیں تھا.
उन्होंने जो टीम ली है वो नई टीम है उनके साथ। अभी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बहरहाल ये आप देखें कि अगर आप कुछ जो अच्छा और बहुत सारे मसाइल हैं, किसी जगह पे पीटीआई का एमपीए है, किसी जगह पे एमएनए नहीं है, किसी जगह पे एमएनए है, किसी जगह पे पीटीआई का जो एमपीए नहीं है, किसी जगह पे है ही अपोजिशन। तो जहां पे अपोजिशन है वहां पे तो बहुत ही बुरा हाल है मियां साहब, आप जाके देखें, आप जाके देखें कि वहां पर बहुत बुरा हाल है। ये कबूला शहर का देख ले, बहुत बुरा हाल है, और आप साहिवाल का देख ले, बहुत बुरा हाल है। आप जाके डिवीजन साहिवाल में जरा गौर करें कि वहां पर कोई भी जो है वो इसका पीटीआई का एमपीए नहीं है। साहब आप कथा कलामी, आप ये बताएं कि अगर एक जगह पे एमएनए जो है वो अपोजिशन का है, तो क्या उस सूरत हाल में हुकूमत जो है वो इस बात को बेहिस हो जाएगी कि वहां का जो है चाहे बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन वहां पे काम नहीं करवाया जाएगा? क्या ऐसा कोई लॉ है, ऐसा कोई असूल बनता है, ऐसा नज़्म ज़ब्त के तहत करना जायज है? देखें, इसमें जो आपने बात की है कि अभी पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो बासत कयूम जो है वो पीटीआई के एमपी हैं। उन्होंने जो एजुकेशन की जो नाकस पॉलिसियां हैं मुराद राज साहब की, उन पे बड़ा उन्होंने हिट किया है, उनको बड़ा उन्होंने टांट किया है, उन पे बड़ी कड़ी तनकीद की है उन्होंने मियां साहब। उन्होंने कहा कि ये क्या है? आप ये देखिए, अगर आप देखें किसी जगह पे अगर एमएनए या एमपीए अपोजिशन का है, अगर किसी अपोजिशन बैठी है, अभी लोग तो बैठे हैं ना, उन लोगों ने तो पीटीआई को वोट दिया है ना, तो वहां पर काम बिल्कुल नहीं हो रहे। आज साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक की तरफ आऊंगा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। रहमान मोबाइल्स एंड इंस्टॉलमेंट सेंटर नकद आसान एक साथ पर मोबाइल खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। यहाँ पर बिल, बिजली, गैस, फोन और तमाम कंपनियों के लोड, जैज कैश, इजी पैसा की सहूलत मौजूद है। बेनजीर इनकम सपोर्ट हजाज कफालत प्रोग्राम के पैसे वसूल करने के लिए तशरीफ लाएं। यहाँ पर तमाम मोबाइल फोन की रिपेयरिंग का काम भी तसल्ली बख्श किया जाता है। 163C बिल मुकाबिल हबीब बैंक, थाना बाजार, आरिवाला। इम्तियाज अहमद चौधरी। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम वजाहत में सफाई के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। मेरे साथ स्टूडियो में अब्बास अली आरफी साहब, सीनियर तजिया नगार, और आबद हुसैन कंबो साहब मौजूद हैं मेरे साथ। इनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो रही है। तो ब्रेक पे जाने से पहले अब्बास अली आरफी साहब, आप जो है मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर सूबाई असम्बली वासिक कयूम साहब के हवाले से गुफ्तगू सुना रहे थे। जी बिल्कुल जावेद रजा भट्टू साहब, जब आपने कहा कि क्या इन मसाइल का फिर हल कैसे मुमकिन है, ये जो अफसर शाही है फिर इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं ये आपकी तवज्जो और नाजरीन की तवज्जो थोड़ी सी वासिक कयूम साहब जो एमपीए हैं पीटीआई के, उनकी जो हालिया स्पीच है जो परसों तरसों उन्होंने अभी पंजाब असम्बली में की, और बड़ी धुआंधार उन्होंने अपनी स्पीच की है। और उन्होंने जो मुराद रास हैं, जो पीटीआई के जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के पंजाब के, उनको बड़ी कड़ी तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया है। आप ये देखो, उन्होंने कहा कि जो बच्चे देखे ना कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की उन्होंने बात की कि पहले आप ये देखे, वो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 80 लाख बच्चे थे जो कि कम हो गए, 1 करोड़ जो है वो 15 लाख पे उनकी तादाद आ गई है। तो बाकी 5, 5.5, 6 जो लाख बच्चे हैं वो कहां पर चले गए। तो आप ये देखें कि अवाम की आवाज जो है इस वक्त वो पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी अपनी जुबानी अपनी असम्बली में पेश कर रहे हैं। मियां जो साहब, मैं अभी एक अपने मोहतरम प्रोफेसर अब्बास अली आरफी साहब की बात को रोक रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि जी तब्दीली का मिशन ये था, इमरान खान का विजन ये था, ये होगा वो होगा। आप देखें साबिक़ा दौरे हुकूमत को उठा के देख लें कि कितने तरक्याती काम हो रहे थे, सफाई का निजाम भी बहुत बेहतर था इस दौरे हुकूमत से। बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस दौरे हुकूमत से बहुत बेहतर था। जब से ये हुकूमत आई है, इसने बड़े बड़े बुलंदो दावे किए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दूध की नहरें चला देंगे, लेकिन अमली तौर पर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा आपको अमल नहीं नजर आएगा। आप छोटा सा अमल इसी जिस पे आज टॉपिक पे हम बहस कर रहे हैं कि सफाई के हवाले से आप देख लें कि सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाक़िस है। जी बिल्कुल जावेद रजा भट्टू साहब, जैसे आबद कबो साहब कह रहे हैं, आबद कबो साहब
اس میں یہ ہے، میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو عمران خان ہے وہ پہلے ہی بار بار وہ میڈیا پہ آ کے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ہمارے ابھی تجربہ نہیں تھا ہمارے لوگوں کو، کچھ ہم سے غلط فیصلے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں، اگر آپ نکلے گلیوں میں بازاروں میں نکلے تو آپ کو پتا چلے گا گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، سیوریج گٹر جو ہے وہ ابل پڑے ہیں، بہت سارے گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کیا صرف عمران خان صاحب اکیلے اس بات پہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، جب تک جو ہے وہ انتظامی امور چلانے والے لوگ تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ آ کے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، اپنی ڈیوٹی کو نہیں سمجھیں گے، جن کو سرکار لاکھوں روپے تنخواہیں دے رہی ہے، ریزیڈنس پہ اتنے ایکسپینس ہو رہے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، وہ کس مقصد کے لیے دی گئی ہیں؟ فوٹو سیشن کے لیے ہیں صرف، یا کام کرنے کے لیے دی گئی ہیں؟ عمران خان صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں، میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا صرف عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے؟ تمام انتظامی امور کے حوالے سے اویئرنیس بھی وہ دیں، احکامات بھی وہ جاری کریں، نظر بھی وہ رکھیں گہری. اچھا، اس میں یہ ہے میاں صاحب دیکھیں کہ نو ڈاؤٹ کہ آپ کے یہ بالکل آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے، اس میں ہمارے جو ہے بالکل یہ ڈویژن لیول پہ کمشنر حضرات بیٹھے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ڈپٹی کمشنر حضرات بیٹھے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ مانیٹر کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک جہاں پر وہ بہت سارا آئی ٹی پہ بہت کام کر رہی ہے یہ موجودہ حکومت جو ہے، یہ بڑے اس پہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس آئی ٹی کے کام میں بھی انہوں نے ای ٹرانسفر سسٹم متعارف کرا دیا ہے، انہوں نے آن لائن کافی چیزوں کو آن لائن انہوں نے کر دیا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو صفائی کا نظام جو ہے نا، اس کو بھی یہ بلدیہ ایپ میں جیسے ہے، یہ شہریوں کو یا ملازمین کو یہ ٹاسک دینا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ان کے پاس کمپلین آئی ہے تو یہ احکامات جاری کرے. چیف منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ پنجاب لیول پہ تاکہ ان کے مسائل جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں حل ہوں. بات سنیں، میری بات سنیں آپ سب. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر لوگ عوام شہری اگر کسی سی او کے پاس جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ، یہ ہمارے گھر کے آگے یا ہماری گلی میں یہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اس کے اٹھوایا جائے، لیکن اس پہ عمل کچھ نہیں ہوتا. آپ کو تسلی دے کے بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن کوئی کوڑا اٹھانے والا نہیں آتا، کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف دفتری حد تک آپ کو مطمئن کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا. میرے معذرت میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا میاں صاحب، چونکہ صفائی کا ہمارا میٹر ہے. میرے ایک دوست ہے، بڑے قریبی دوست ہے میرے، ایم پی ہیں وہ انہوں نے مجھ سے بات کی، کہتے ہیں یار عارفی صاحب بات یہ ہے کہ مجھے جو سب سے زیادہ لوگوں کی کمپلینز ہیں نا وہ صفائی کی کمپلینز ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میں صفائی کرواؤں یا باقی کیبنٹ میں بیٹھ کے، اسمبلی میں بیٹھ کے میں باقی معاملات جو ہیں وہ حل کروں، جب تک ہمارے جو انتظامی افسران ہیں ان میں خدا خوفی نہیں ہوتی، ان میں خدا خوفی جب نہیں ہوتی یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. وہ شکوہ کر رہے ہیں آپ سے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں کہ باقی معاملات میں دیکھوں، لیکن عوام نے اس کا جو چناؤ کیا ہوتا ہے وہ اپنے حلقے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو منظم کیا جائے گا، اس کے نظام کو دیکھا جائے گا. تو یہ بھی تو اس کی ذمہ داری ہے، وہ بجائے معاملات کو حل کرنے کے. ایم پی اے صاحب کوئی بھی ہیں وہ جی بالکل، یہ ہمارے مقامی ایم پی اے صاحب کا ذمہ داری ہے ان کی کہ وہ اس پہ پوری گرفت رکھیں، اپنی پوری نظر رکھیں صفائی کے معاملات کو، باقی جو بھی معاملات. آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ سابقہ ادوار میں تو پھر بھی کام ہو رہے تھے لیکن موجودہ نہیں. یہ معاملہ تو خیر ازل سے ہی ایسے چل رہا ہے. پہلے بھی لوگ، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ سی او صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ بات نہیں سنتے. سابقہ ادوار میں کون سا وہ انتظار میں راہ تک رہے ہوتے تھے لوگوں کی جو ہے کہ وہ لوگ آئیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سابقہ ادوار میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا، لیکن اس دور سے قدرے بہتر تھا. آپ اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے، مانیں گے کہ صفائی کی صورتحال بہت بہتر تھی. آپ دیکھیں، ایک منٹ ٹھہریں، آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں کتنا بڑا سیوریج کا نظام اس سابقہ حکومت نے اس شہر کے لیے بنوایا. اب آپ دیکھ لیں اس کو چالو نہیں رکھ سکیں گے، جو ڈسپوزل ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. مشینری
वाटर सप्लाई के ट्यूबवेल तक बंद पड़े, उनके पास पैसे ही नहीं है कि बिजली के बिल अदा कर सके, तो कहाँ दे सके। अच्छा, बहुत सारे कनेक्शन भी कट चुके हैं। बहरहाल मेरा आप दोनों मौजूद मेहमानों से यही सवाल है कि साबका अदवार में भी खैर निजाम सफाई के मामले पे मेरी बात हो रही है सिर्फ कि वो जूं का तू ही है, तब भी वैसा था, अब उससे भी बदतर होता जा रहा है। इसके लिए क्या ऐसा हिकमत अमली अपनाई जाए हुकूमत को? आरफी साहब आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, उसमें ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्पेशल इसके लिए टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दे, और जो ये सफाई के मामलात को या कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, अपने फोकल पर्सन जो हैं, अब तो टाइगर फोर्स को बड़ा एक्टिव कर दिया। तो टाइगर मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह टाइगर फोर्स बनाई गई है पीटीआई की तरफ से, वो ये सफाई के मामले में भी ऐसी कोई टास्क फोर्स बनाए, उनको गली मोहल्ला और ये यूनियन की सतह पर उनकी जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएं कि वो सफाई के निजाम को देखें। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त भी चूंकि खत्म हो रहा है, मैं अख्ताम की तरफ बढ़ने से पहले ये कहूंगा कि सफाई वतन अजीज हम सब का मुल्क है, हम सब का घर है, हम सबको जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, इंतजामिया को अपने अपने दायरे में रह के अपने फराइज की अदायगी करनी होगी, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हमारा मुल्क हमारा घर है। हम सबको चाहिए कि हम सब इस घर को साफ रखने में अपना किरदार अदा करें, और इंतजामी जो ऑफिसरान हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने फराइज की इंजामदही ईमानदारी से करें, और हम अपने कायद के पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद का पाकिस्तान बना सके। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर अब्बास अली आरफी साहब, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और जनाब मोहतरम आबद हुसैन कम्बोज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने नाजरीन से इजाजत चाहूंगा। अपने मेजबान जावेद रज़ा भट्टू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।